بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله انشاءاللہ انشاءاللہ اسم اللہ بسم اللہ اسم اللہ گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد دروب نبی دے جس دا ایڈ تو سارا ہو میں قربان تنہا تھی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے اس خالق اپنے کلام میں اپنے اسم ذاتی اور اسم صفاتی دا ذکر فرمایا اور ذکر عطا فرمایا درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے جس محبوب کریم علیہ السلام نے اسم ذاتی اور اسم صفاتی دے متعلق اصحاب اور رسول آگاہ فرمایا آج دی مبارک بابرکت با مقصد محفل میلاد کمیٹی مال پلازہ دزیر تمام منعقد پذیر جس وچ علماء مشایخ سادات اور آپ جیسے محبت رکھنا لے حضرات تشریف لیتے آئے اللہ رب العزت میلاد کمیٹی مال پلازہ اس کابش اور میرا اور آپ حضرات دعامہ اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے اور معرفت بسم اللہ سمجھن تو بعد اس تے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے حضرت گرامی قدر جو قرآن مجید فرقان حمید تھی محبوب آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے یہ آیا مبارکہ ہے جس وچ اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام اور صفاتی نام کا ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان جہا ترجمہ یہ کہ اللہ دے نام شروع کر دیا جڑا رحمان اور رحیم ہے اپنی اس ترجمہ میں توجہ فرمائی ہو سی پہلے اس آیا مبارکہ وچ اللہ رب العزت دا نام ہے اللہ دے نام تو شروع کر دے پھر دو نام اور آندے رحمان اور رحیم رحمان اور رحیم میرے مرشد کریم عارفاں دے بادشاہ جنہاں نے فقر شبیری تے 144 کتاباں لکھی ہیں
وہ فرماندے کہ اللہ رب العزت دے 4 نام ذاتی ہیں باقی سب نام صفاتی ہیں 4 نام ذاتی ہیں باقی سارے نام صفاتی ہیں پہلا ذاتی نام ہے اللہ دوسرا ذاتی نام ہے للہ تیسرا ہے لاہو اور چوتھا نام مبارک ہے ذاتی باقی جتنے بھی نام ہیں وہ مالک دے صفاتی ہیں ذاتی تے صفاتی نو سمجھاون دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں سیانے لوگ بیٹھے ہو آخر جیڑا صدر وچ بیٹھا ہوئے صدر دے نال بیٹھا ہوئے کملہ تے نہیں ہو سکتا اس واسطے میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں بس مختصر ہے دسنا چاہنا کہ عارفان دے بادشاہ فرمانے 4 نام ذاتی ہیں اللہ للہ لاہو اور چوتھا نام ہے مزید آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی نام ہے اس کی ذات دا للہ بھی نام ہے اس کی ذات دا لاہو بھی نام ہے اس کی ذات دا جڑا ہو ہے نا یہی ذات ہے اگر آپ آیت کرسی مبارک پڑھو تو آپ کو ترجمہ سمجھ آ سکتا اللہ و ذات اللہ ذات 4 نام ذاتی ہیں باقی نام صفاتی ہن مالک نے پہلا جڑا آیا مبارکہ وچ نام فرمایا وہ اپنی ذات کا فرمایا ہے اور دوسرے نام رحمان اور رحیم کی صفاتی نام یہ نام صفاتی رحمان دا معنی ہے کہ اس کو منگسو تو عطا کر نہ منگسو تو کوئی نہ دے رحیم دا معنی ہے کہ منگسو تامی دیسی نہ منگسو تامی اے دو صفتہ ان پہلا جڑا نام ذاتی ہے بسم اللہ اس میں اتنی تاثیر ہے صوفیاء فرماندے کہ اس میں اتنی تاثیر ہے کہ جتنا بھی بندہ رٹ ہوئے ہوئے ناراض ہوئے جتنی بھی کاوڑ وچ ہوئے نا اگر وہ سامنے آوے تو انہوں ایک دفعہ بسم اللہ جو کرو ہوندا بھی دل کر سی کہ میں سجن نال اپنی جفی لا لا اس نام اتنی تاثیر ہے دستے صوفیاء پہ صوفیاء دس دن اس نام اتنی تاثیر ہے کہ رسے ہوئے بندے نہ بسم اللہ جو ایک دفعہ آکھو نا ہوندا بھی دل کردا ہے کہ اس بسم اللہ آکھن والے نال منی پوے اس آکھن والے نال منی پوے پھر مختلف ممالک وچ یا مختلف مقامات تے پردیس اپنے خاندان دی کفالت واسطے دور دا سفر کر دیں کئی سال رہن دیں تھکے ہارے جدن اپنے وطنہ وال ہٹ دیں اپنے بیڑے وال بین دیں اگر بیڑے چو کوئی اپنا لگدا بسم اللہ جو کرے تو صدیاں دی تھکن دور ہو گئے اس نام دی اتنی تاثیر نام ذاتی دی اتنی تاثیر ہے کہ ایک دفعہ کسی دے نال سامنے لے تے ویکھو تے صحیح ہوندا دل کرتا ہے راضی ہو ونجا تے جڑا ایک دفعہ بسم اللہ چ کرے تے او جس دے سامنے کرے یا آپ کرے ہوندی کئی تھکاوٹاں دور ہو گئے اے بسم اللہ جسم اللہ دا اے بھی گہنا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم صفاتی نام رحمان اور رحیم اللہ دے نام سے شروع کر دے جیڑا رحمان اور رحیم ہے جیڑا رحمان اور رحیم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام دے پیارے چچا صحابہ دا جرمت ہے اور حضور کو تعلیم لون واسطے بیٹھے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جو بھی بہندا آئی نا خالی نہیں بہندا تعلیم لون واسطے اگو آقا دی مرضی لفظاں نال تعلیم عطا فرماویں یا اپنی نگاہاں نال تعلیم عطا فرماویں
کوئی لفظاں واسطے بیٹھے ہوندے ہیں کوئی نگاہ واسطے بیٹھے ہوندے ہیں اس واسطے کہ عرض پہ کردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور دے ارد گرد جتنے بھی بہندے ہیں حضور دے ارد گرد جتنے بھی بہندے ہیں وہ محبوب خدا کو تعلیم لمن واسطے بہندے ہیں حضور بول پوین تاوی تعلیم ملتی ہے نہ بولن تاوی تعلیم ملتی ہے لیکن معاملہ ہے کہ کوئی لمن والا بوے صحیح صحیح تے جڑا لمن والا بہ ونجے نا اس میں غرض نہیں ہوندی ہے کہ سونا بولدا یا نہیں بولدا انہوں تے اے غرض ہوندی ہے کہ ویکھدے تے بیٹھے ہیں نا کہ سونا تے ودو حال چہرہ ولیل دیاں ظلم یعنی کہ اللہ دے ایک حرف علماء فرمان تمام مکاتب فکر دا فیصلہ ہے کہ رب دا ایک کلام دے ایک حرف رب نے علم دے سمندر رکھے ہوئے کہ میرا سوال ہے کہ اگر حرف علم دے سمندر ہے انہاں زلفاں وچ وجنا کہ جنہاں نو بلیل کرتے آکھیا ہے جنہاں نو ودعا کرتے آکھیا ہے جنہاں نو مزمل کرتے فرمایا ہے وجود مصطفیٰ نال جیڑی بھی چیز مس کر گئی ہے رب نے اس ہر چیز میں علم بھی عطا رکھ چھوڑیا ہے اور معرفت محبوب بھی رکھ میرا خیال ہے کہ پچھلیاں بیلیاں میں میری آواز سمجھ نہیں میں عرض کہ جیڑے بھی آئے بیٹھے ہوندے ہیں نا آئے بیٹھے ہوندے ہیں نا وہ حضور دے کولو علم لیندے تے حضور علم دیندے کیڑا جو ہے میں آپ حضرات زیادہ وقت نہیں لیتا میں پتہ ہے مصروف شہر ہے مصروف مال پلازہ ہے توجہ ہے ہوں حضور علم کیڑا دیندے حدیث مبارکہ اکثر حضرات پڑھ دیں کہ کملی والے فرماندے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا میں علم دا شہر تے علی اس دا پہلے تے ایک گویڑ کرنا پیسی دیکھنا پیسی کہ حضور کس علم دے شہر حضور کو کیڑا علم ہے جس دے شہر حضور ہے شہر تے آپ تسا جان دے ہو نا کیونکہ شہر وچ بیٹھے ہو شہر ہوندا ہی ہوئی ہے کہ جتوں ہر شے لبے شہر وہی ہوندا ہے کہ جتوں ہر شے لب پوے کیڑی شے لب پوے ضرورت زندگی اور ضرورت زندگی وچ ہوندی کیڑی شے جڑی اہم ایک تے علم ایک تے علم دوسرا کھان پین تیسرا صحت تین مین چیزیں ہیں علم بھی ملتا ہوئے صحت بھی ملتی ہوئے اور کھان پین بھی ملتا ہوئے ہارلے سٹریٹ دی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جتھے علم نہ لبدا پیا چوہر ایک بڑن آندا ہے تے کاڑیاں ساریاں کھلاریاں تاکہ کوئی صحت دا مارا لگے صحیح ہسپتال تک نہ ہل سٹریٹ والے نشان ہے کہ راہ بالکل سکول کھلے پے اکیڈمیاں کھلیاں پئی محبوب خدا فرماندے کہ میں علم دا شہر دی تعریف آسان لفظاں میں دس چھوڑیے شہر وہی ہوندا ہے جتوں ہر شے ملے جتوں ہر شے ملے جی میں ساڈا گوادر والے پاسے بندا پیا ایک نواں شہر آدھے اس شہر وچوں ہر شے ہاں جی دبئی ہے جنہیں ہر شے لبسی سعودی والے بھی کوشش کرتے پے وکری کوشش حالانکہ رب نے تو انہوں نے ہر شے دے ہی چھوڑی لیکن پھر بھی آخر سمجھائی دیے ٹھیک ہے بنا لو یعنی کہ شہر وہ ہے جتوں ہر شے ملے شہر انہوں نہیں آخدا ہے کہ کچھ ملے تو کچھ نہ ملے حضور فرماندے کہ میں تے علم دا شہر میں تے علم دا شہر ہاں جیندا دروازہ علی جیندا دروازہ علی اے میں تمہید بندا پیا تاکہ حضرت عباس دی تساں گل سمجھ ونو کہ انہاں حضور دی بارگاہ وچ علم کیڑا عطا حضور دی بارگاہ وچ کیڑا علم لے علم دا شہر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا مبارکہ پڑھ دے نا سر نپ تے بہ ایک معاملہ کھلیا پیا قرآن دی آیت میں بس پریشانی حالت سوچتے رہتے ہیں ہر ویلے سوچتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام زمینہ تے آسمانہ دا علم عطا کر دیتا گیا یعنی کہ جو کچھ زمینہ میں ہے جو کچھ آسمانہ سے رب فرماندا ہے میں آدم نو دس چھوڑیا ہے کہ زمینہ وچ کے ہے تے آسمانہ تے کے ہے تے حبیب دی واری آئی تے من آیات
چند آیتاں دا علم توجہ ہے چند آیتاں دا علم یعنی کہ آدم پاک دی واری آوے تے زمینہ تے آسمانہ دا علم تے حبیب دی واری آوے جندے واسطے جندے صدقے سارے جہان پہ تیرا فرماتا ہے من آیاتنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سر نب تے بہ گئے بڑے پریشان ہوئے کہ حبیب دی واری چند آیتاں تے جناب آدم پاک نو زمینہ تے آسمانہ دا علم آدم اکلہ سارا کچھ دیتا گیا معاملہ کہ جدہ اس کھویڑ وچ ہوئے نا اور عظمت رسول تے عزت رسول لے تے سوچدا رہے نا کملی والے آپ بندے خواب وچ آ گئے محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی حضور نے فرمایا کہ راضی کے گل ہے وہ تے بڑا فلسفی تے معرفتاں دا بادشاہ میں تے اج سر نب تے بیٹھے ہوئے ہیں عرض کیتی مالکا اے مینوں آیت لے گئی نے لے گئی ہے جڑے کیویں جڑے آدم علیہ السلام نو زمینہ تے آسمانہ دا علم آپ دی واری ہے کہ من آیاتنا چند آیتاں دا حضور نے مسکرا کے فرمایا راضی من نے تیری تسلی نہیں کرائی جو ہے من نے تیری تسلی نہیں کرائی یا رسول اللہ کیویں زمینہ تے آسمانہ دا جو کچھ بھی ہے ہر شے دی ایک حد ہے اگر جڑیاں بوٹیاں ہیں تو انہاں دی بھی حد ہے پہاڑ ہیں تو انہاں دی بھی حد ہے بٹے ہیں تو انہاں دی بھی حد ہے صحرا دے درے ہیں تو انہاں دی بھی حد ہے سمندر ہیں تو انہاں دی بھی حد ہے آسمانہ دی بلندیاں دا علم ہے تو انہاں دی بھی حد ہے چند سورج ستارے ہیں تے حد ہے تائیں کہ حضور فرمایا ہے نا کہ ابو بکر دیاں عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار سور والی نیکی ایک پاسے نیکیاں دی بھی ایک حد ہے حد ہے آپ فرمانا راضی رب نے فرمایا من آیاتنا رب فرمانا میں اپنی آیتاں دا علم دیتا ہے نہ اس دی حد ہے نہ ان دی آیتاں دی کوئی حد ہے توجہ ہے اے ذات دی گل ہے یعنی کہ ذات دی حد کوئی نہیں ذات دی حد کوئی نہیں ہن اس نوں سمجھاون واسطے پھر ایک گل علماء کول معذرت نال کیونکہ سارے رضوی مزاج دے بیٹھے تے تانوں پتہ سارے ڈاڈے ہی رب فرمانا نقول هو اللہ احد احد دا معنی کیا ہے کہ معنی ہے اور واحد دا کیا معنی ہے بولو نظر احد بھی ہے واحد بھی ہے انہاں دوواں ایک وچ ایک تقسیم ہوندا ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوندا میں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ مشکل مراحل ادھر لے آیا تو میں ایڈا فاضل بھی کوئی نہ ایڈا سمجھدار بھی کوئی نہ بس یہ سمجھانا چاہنا کہ انہاں دوواں ایک تقسیم ہوندا ہے ایک تقسیم نہیں ہوندا جیڑا ایک تقسیم ہوندا نا وہ ہر ایک وچ اس میں اللہ دی گل کر وہ ہر ایک وچ جڑا نہیں تقسیم ہوندا نا وہ بس اسی ایک وچ جڑا تقسیم ہے وہ ہر ایک وچ تے جڑا نہیں تقسیم ہوندا اسے ایک وچ تاں ہی آکھیا نا ایک جڑا ایک نو دو کر آکھے یا سمجھے کافر تے مشرک یعنی کہ جڑا ایک اسے کیویں جڑے اس نو ویکھیا تے بس اسے نو ویکھیا اونوں سنیا تے بس اسے نو توجہ ہے نہیں سمجھتے پھر میں اس اور آسان کرنا کیا اور سمجھاؤں آج دا پہ کہ جڑا ذات ہے نا دے چار ہیں اللہ للہ لاہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کوئی دن سونے سورہ فاتحہ دا سارا علم تے فیض قرآن دی کس آیا مبارکہ وچ موجود ہے کس سورہ وچ موجود ہے محبوب علیہ السلام مسکراتے فرمایا کہ چچا عباس سورہ فاتحہ وچ موجود ہے
جس میں موجود ہے یہ سورہ فاتحہ ہوئی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے شفا ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ ہر مرض واسطے شفا ہے۔ ہن سورہ فاتحہ وچ کے سیانے لوگ بیٹھے ہو الحمدللہ تے آمین تک کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین دے رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ فرمایا کہ سارے قرآن کا علم تے فیض ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ ان گھر بندے دا ترجمہ کسی بھی مقاصد فکر دی تفسیر اٹھاتے پڑھ لوے، جو کچھ ہے سرہنگ فرمانے سورہ فاتحہ وچ موجود۔ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماؤ کہ سورہ فاتحہ دا علم تے فیض کس وچ موجود ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دا علم تے فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن دا علم تے فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور بسم اللہ وچ کہ ہے اس میں ذاتی بھی ہے تے اس میں صفاتی بھی ہے، اس میں ذاتی بھی ہے اس میں صفاتی بھی۔ ہن ذاتی اسم میرے مرشد کریم فرماندے نا اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی، اے جڑا اس میں ذاتی ہے نا ملدا مرشد دی نگاہ مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ پھر جیندے وچ او بوٹی لگ ونجے نا اگر کوئی اندی مزار تے 90 سال دا 90,000 ہندوان مسلمان کرن والا بھی آ کھلوے نا تے جیندے اندر بوٹی لگی ہوندی ہے نا اون دے متعلق آخدا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامنا رحمہ، یعنی کہ جنہاں دے اندر بوٹی لگی ہو اس میں اللہ دی، یعنی کہ جڑا اس میں اللہ دا معرفت رکھتا ان دے اندر مقام ہو ذات کے ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرمانی ہے کہ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاش ویکھاں کہ حضور اج کیڑے حرم وچ تشریف فرمائے، سبحان اللہ، ایک جگہ ونجا دوئی جگہ ونجا کیونکہ ویکھے بغیر رہ نہ سکدی، اخیر ایک جگہ گئیاں سرکار حجرت تشریف فرمان میں کولو وائندے نا محبوب خدا دی مور نبوت علی کنڈ تے ہاتھ رکھے، اور مور نبوت کے ہے محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ میں اتھے ہاتھ رکھیا جیڑا نام مور نبوت اللہ لکھے ہویا ہے، بس دن اتھے ہاتھ رکھیا نا ہاتھ رکھن دی دیر آئی تے محبوب خدا دے وجود پاک وچوں آواز آئی کون عرض کی تھی اللہ دے محبوب عائشہ کون عائشہ ابو بکر دی بیٹی کون ابو بکر مائی صاحب فرمائی میں خاموش ہوتے واپس پلٹ آئی ہاتھ تے رکھے آئی جس میں مصطفیٰ تے ہاتھ بھی اتھے رکھ بیٹھیاں جتے اسے اللہ موجود ہے، فرمایا میں ہٹ آئی ہوں جب وجود مصطفیٰ وچوں آواز ہے کون عائشہ کون ابو بکر، فرمایا میں ہٹ آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد محبوب خدا بات تشریف لے آئے، میری پلاہٹ نو رنگت نو پریشانی نو دیکھ کے فرمایا عائشہ خیر تے ہے، جدن میرا نام لیا نا من تسلی ہو گئی کرم ہو گیا، میں عرض کی تھی سونے آج اے معاملہ ہویا میں آپ دے وجود تے ہاتھ رکھے آپ دے وجود جو آواز آئی کون میں آکے عائشہ کون عائشہ میں ابو بکر دی بیٹی کون ابو بکر، میں خاموش ہوتے ہٹ آئی سائیں آج معاملہ کے آئی، محبوب خدا نے فرمایا عائشہ مبارک ہوئی آج تو اپنے رب نال گلا کیتی ہے تے رب تیرے نال گلا کیتی ہے۔ اے گل پچاونی ذرا کی ہے تو اپنے رب نال کلام کیتا ہے تو رب نے تیرے نال کلام کیتا ہے۔ بھائی صاحب عرض کر دیا اے اللہ دے محبوب کرم فرماؤ نا میں اپنے رب نال گل کیتی تے رب نے میرے نال گل کیتی، آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی سونیا کلیم کوہتور تے گئے رب نال کلام، رب نے اپنی صفاتی تجلی
میں رحمان رحیم آج نہیں چھیڑ سکتا لیکن اتنی عرض کرتا کہ صفاتی تجلی دا سوئی دے نوک دے برابر صفاتی تجلی کوہتور تے پائی تے جناب کلیم 40 سال تک مدہوش رہے مدہوش رہے تے میری تے اکھ دی پپلی بھی گرم نہیں ہوئی میری تے اکھ دی پپلی بھی گرم نہیں ہے محبوب خدا فرمانے آشا موسیٰ تے رب دے درمیان کوہتور ہائی تیرے تے رب دے درمیان وجود مصطفیٰ فرمایا کہ ذاتی نال جد ذاتی رلیا تد باہو نام دھرایا تد باہو نام فرمایا کاشا ہاتھ چوکے رکھئے جتنے اس میں اللہ ہے جتنے ذات اللہ ہے رکھیا ہی تو پھر آواز تو رب تیرے نال کلام کیتا تو رب نال کلام کیتا کیونکہ میں تیرے اور رب کے درمیان کوہتور پہاڑ نہیں وجود مصطفیٰ ہے اس واسطے جس نے وجود مصطفیٰ کو سامنے رکھتے اپنے رب دا ذکر کیتا تو دیکھ جسے میں رب اس نال گل کر رہے ہیں رب نال ہو پائے اور آسانی فرما دے کہ معاملہ کے ہو گیا بعد در وجودی تو مسئلہ شروع ہو گیا فرمائیں جی حدیث قدسی نہیں ہے کہ رب فرمانا جڑے میرے ذاکر ہو وجن نا پھر وہ نہیں بول دے ان دی زبان وچ میں بول رہا وہ نہیں سن دے میں سن رہا ہوں گا وہ نہیں ویکھ دے میں ویکھ رہا ہوں گا سنگیت بیلیو تے پھر اس مقام نو سمجھو نا کہ جڑے اس میں اللہ وچ معرفت خط ہوئے ہوندے جس نو پڑھاون والی خاتون قیامت ہوے جنہاں نو پڑھاون والے مولا علی جنہاں نو پڑھاون والے کملی والے آپ ہوویں پھر نیزے دی نوک تے چڑھ تے رب نو پڑھن یا نہ پڑھن یعنی کہ اے اس میں ذاتی اسے دی معرفت اسے دی حقیقت ہے کہ مولا حسین جس میں پاک کٹے ہویا ہے نیزے دی نوک تے مولا حسین دا سر ادور ہے بس لبا وچ نکلدا ہے اس واسطے نکلدا ہے کہ ذات خدا اندر ہے کیونکہ حضور نے آپ ہی فرما دیتا ہے حسین میرے وچ ہے اور میں حسین میرے وچ ہے تے میں حسین اس ذات نو واسطے ذاتی نال جد ذاتی رلیا تد باہو نام دھرایا ہوا اس واسطے پڑھاون واسطے بسم اللہ کسی نو سامنے رکھنا میں پچھلی محفل وچ یہ گل کیتی آئی کہ پہلے الف نو یاد کراون واسطے انار سامنے رکھنا پوندا ہے الف نو یاد کراون واسطے کیونکہ بچے تے بچیاں جدن گھروں ٹردے کچھ بھی نہیں پڑھیا ہوندا الف انہوں نے پڑھاونی یہ پہلے ہوں تو چونکہ پڑھیا لکھیا پاکستان آ گیا تفتی پہلے پڑھایا رہندا ہے الف پڑھو الف تے بچے تو نہ آشنا ہم یہ الف کے اس واسطے سمجھاون واسطے تعلیمی بورڈ نے انار دا فوٹو لا چھوڑا فرمایا کہ ویکھ دے اس نو رو پڑھ دے الف نو رو تسا گل سمجھی کوئی ویکھ دے اس نو رو کیوں ویکھ دے رو انار ہی کیوں یعنی انار اس واسطے کہ بچے اس تو آشنا کہ رتا بھی ہوندا تے میٹھا بھی یعنی کہ مٹھاس تو بھی لذت ہے شکل تو بھی جان دے ہیں جی وہ لکھے ہوندے نے کہ قابلی انار آ گئے مطلب رتے انار آ گئے ہوں اس تو سارے آشنا ہو چکے کہ انار دے شکل تو بھی آشنا ہے اور ان دی لذت تو بھی آشنا ہے اس واسطے تعلیمی بورڈ نے سامنے انار رکھیا تے پڑھایا کہ الف انار وہ جڑی اتنی مخلوق رب نے پیدا فرمائی ہے اور فرمایا کہ علم بھی حاصل کرنا ہے علم کس دا میری ذات دا علم ہن ذات دا علم پڑھنا ہے پڑھنی بسم اللہ ہے تے کہنو بسم اللہ تو آشنا بھی کوئی نہیں ہن جدن بسم اللہ تو آشنا بھی کوئی نہیں کہنو رکھیا جائے جس نو ویکھ تے بسم اللہ پڑھی جائے بس رب نے فرمایا میری برہان جو تواڈے وچ موجود ہے ویکھن دسا اس نو اور ذکر میرا کرتے ہویا نظر ویکھتے حضور نو ہے تے ذکر رب دا ہوندا ہے بس جس پاسے حضور ٹر ویندے ہیں حضرت انس فرماندے 3 دن تک خوشبوواں جاری
پاک میری اور تواڈی حاضری میں قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر کسی محفل وچ رحمان اور رحیم بس تے سنگیو اس واسطے جدوں ٹکر کھاندے ہو تاں بھی بسم اللہ پڑھدے ہو پانی پیندے ہو تاں بھی بسم اللہ پڑھدے ہو یعنی مشروب پیندے ہو تاں بھی بسم اللہ پڑھدے ہو ہن میں ایک گل اتنے چھوڑا تے اکثر یاد رہ گیا مولوی کھبے سجے بیٹھے ہوئے نا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ سونیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم تے فیض کس وچ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ دی بے وچ بے بسم اللہ اسم اللہ بسم اللہ دی بے وچ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ بے دا علم تے فیض کس وچ محبوب خدا نے فرمایا بے دے نقطے وچ نقطے وچ تاں تے کسی صوفی شاعر نے آکھیا نا گل ایک نقطے وچ مکدی یعنی کہ سارے قرآن دا علم دا فیض سورہ فاتحہ سارے سورہ فاتحہ دا علم دا فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ذاتی نام ہی صفاتی نام ہی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم دا فیض بسم اللہ دی بے وچ پھر بسم اللہ دی بے دا علم دا فیض سیمنٹ تے سارا بے دے نقطے وچ آ گیا عرض کیتی سونیا نقطہ کتھے وے وہ نقطہ کتھے وے جس وچ ذات بھی ہے صفات بھی ہے ذات بھی ہے تے صفات بھی ہے جس نو ویکھو تے عبادت وہ نقطہ کتھے وے وہ نقطہ کتھے جس نو آکھیا گیا اسموں کا اسمی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی کوئی فرق نہیں ما بین دیا وہ نقطہ کتھے وے